جو شخص اپنے مالی مسائل سے زیادہ خرچ کرتا ہے وہ مستقبل میں مالی مشکلات اور قرض کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ انسان پر کسی بھی چیز کا وزن اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا ایک راز کا ہوتا ہے۔ اپنی ذات پر تنقید کا حق اس شخص کے علاوہ کسی کو نہ دیں جو آپ کا بھلا چاہتا ہو۔ دوسروں کی خامیوں کو تلاش کرنے سے پہلے اپنی خامیوں کو درست کرنا سیکھیں۔ انسانوں کے رویے آپ کو بتاتے ہیں کہ انہیں عزت کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ وقت گزر جانے کے بعد کسی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا دشمنی سے کم نہیں ہوتا۔ جہاں تک ممکن ہوتا ہے ہر شخص اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی دشمن اس کی مایوسی ہے۔ انسان نہیں بدلتے، دولت اور اختیار آنے کے بعد ان کا اصلی چہرہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ کسی کی عقل مندی کا اندازہ اس کی دلیل سے لگایا جا سکتا ہے۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتے نبھانے کی چاہت دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر تم لوگوں کے مقابلے میں اترو گے تو بہت سے لوگ تمہیں ناپسند کریں گے۔ پریشانی قرض لینے والوں کی طرف سے ادا کیے جانے والا سود ہے۔ اپنا اچھا وقت ان کو دو جو برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے۔ پھولوں اور آسائشوں سے بھرا ہوا راستہ کبھی آپ کو کامیابی کی منزل پر نہیں لے جا سکتا۔ جو لوگ تمہیں تمہارے برے وقت میں چھوڑ دیں ان کے اچھے وقت میں مت جانا۔ رشتے مطلب سے نہیں خلوص سے قائم رہتے ہیں۔ برے وقت میں کبھی کسی سے کوئی امید نہ رکھو، کیونکہ سمجھوتا شیر کو بھی کتا بنا دیتا ہے۔ دولت اور طاقت سے خوشی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں سے مت کرو۔ ہر کسی کا سفر اور منزل مختلف ہوتی ہے۔ تمہاری زندگی کے مسائل کو کوئی اور شخص حل نہیں کرے گا، یہ تمہاری ہی ذمہ داری ہے۔ رشتے نبھانے کے لیے محبت ضروری ہے، مگر برداشت اور سمجھداری اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اکیلے جینا سیکھ لو۔ لوگ قبر تک آتے ہیں، قبر میں نہیں۔ سب سے بڑی برائی اور غلطی وہ ہے جو خود انسان کو ہی محسوس نہ ہو۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مرنے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ ہر انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، حالانکہ بعض اوقات خوبصورتی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ لوگ آپ کے حالات سے ہاتھ ملاتے ہیں، آپ سے نہیں۔ یہ زندگی کی تلخ حقیقت ہے۔ جو تمہیں بدلنے کی کوشش کرے اس سے دور ہو جاؤ۔ جو تمہیں ویسے قبول کرے جیسا تم ہو وہی تمہارا سچا ساتھی ہے۔ ہر دوست کہنے والے کو دوست سمجھ لینا صرف بیوقوف لوگوں کا کام ہے۔ لوگوں کی باتوں سے مت ڈرو، جو تمہیں نیچا دکھانا چاہتے ہیں وہ خود کبھی اوپر نہیں جا سکتے۔ خطرات کا سامنا کیے بنا کبھی کوئی بڑا مقصد حل نہیں ہوا۔ کبھی دوسروں کی مدد کرنے کا موقع مت گواؤ، کیونکہ جو آج دو گے وہ لوٹ کر آئے گا۔ جو حق کی مخالفت کرتے ہیں وہ اندھے شیطان ہوتے ہیں، اور جو اس کا ساتھ نہیں دیتے وہ گنگے شیطان ہوتے ہیں۔ کبھی ایسی جگہ داخل نہ ہو جہاں سے نکلنا تمہارے لیے مشکل ہو۔ کسی شخص کے لیے اپنے دل میں رنجش رکھنے سے اس شخص کو نہیں بلکہ تمہیں ہی نقصان ہوگا۔ بن بلائے مہمانوں کا خیر مقدم اس وقت ہوتا ہے جب وہ جا چکے ہوتے ہیں۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگا لیتے ہیں۔ جب تمہیں گناہ کے بعد ندامت ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس راہ پر جاؤ۔ تمہاری زندگی کا سب سے تاریخ لمحہ شاہد تمہیں زندگی کا بہترین سبق دے کر جائے۔ تم اپنے حالات کا نہیں، اپنے فیصلوں کا نتیجہ ہو۔
اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ اگر آپ کا اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لینا کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ تمہاری رفتار سے زیادہ اہم تمہاری سمت ہے۔ تمہاری تمام پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ میرے الفاظ شاید آج تمہیں متاثر نہ کر پائیں، لیکن جو تم پختہ عمر کی جانب سفر کرو گے تو تمہیں ان الفاظ کی حقیقت کا پتہ چلتا جائے گا۔ انسان کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب اسے اختیار ملتا ہے۔ زندگی ایک امتحان ہے اور حکمت یہ ہے کہ امتحان پر صبر نہ کھویا جائے۔ اگر کوئی شخص تمہیں پانے کے لیے اپنی انا کی قربانی دے ڈالے تو ایسے شخص کو ہمیشہ اپنے قریب رکھو۔ جو شخص بھی اپنی ذات پر قابو نہ پا سکے وہ آزاد نہیں ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ رکھتا ہے، مگر پھر بھی انسان دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ میں نے بہترین کام یہ کیا کہ اپنے معاملاتی زندگی لوگوں کو بتانا چھوڑ دیے۔ اگر تم اپنے گھریلو معاملات میں ناکام ہو تو باہر کی زندگی میں جتنے بھی کامیاب ہو جاؤ اس نقصان کا ازالہ نہیں کر سکو گے۔ حکمت یہ ہے کہ تم دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ زندگی کے مشکل ترین اوقات میں تم تنہا ہی رہو گے، اور یہ وقت تمہیں مضبوط اور نڈر بنا دے گا۔ اگر تم نے اپنی ماضی سے سبق حاصل کیا تو تمہارے ماضی میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ سچ بولنے والا کبھی نہیں ہارتا، بس آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے۔ حکمت یہ ہے کہ تم ہر حال میں اللہ کی رضا تلاش کرو۔ کسی شخص کا راز بیان کرنا دھوکہ ہے اور اپنا راز کسی کو دینا بے وقوفی ہے۔ انسان کی اصل عزت اس کے کردار میں ہے، لباس میں نہیں۔ جو شخص اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے وہ اپنے دشمن پر فتح حاصل کر لیتا ہے۔ پچھتاوے کی آگ میں خود کو مت جلاؤ، کیونکہ کوئی شخص بھی مکمل نہیں ہے۔ حکمت یہ نہیں کہ تم سب کچھ جان لو، بلکہ یہ ہے کہ تم جان سکو کہ کب خاموش رہنا ہے۔ جو علم عمل کے بغیر ہے وہ ایسے درخت ہے جو پھل نہیں دیتا۔ کامیاب وہ نہیں جو بہت کچھ حاصل کرے، بلکہ وہ ہے جو کچھ حاصل کرے اس پر شکر گزار رہے۔ جو لفظوں سے پہلے دل کی بات سمجھ لے وہی دل سے چاہنے والا ہوتا ہے۔ خاموشی اکثر وہ جواب ہوتی ہے جو لفظ نہیں دے پاتے۔ جو دل میں نفرت رکھتا ہے وہ کبھی سکون نہیں پاتا۔ جو شخص دوسروں کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے عیب دنیا اور آخرت میں چھپا لیتا ہے۔ ہر وہ شخص جو آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے اس سے یہ امید کبھی نہ رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ اگر لوگوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہوتا تو ہر ایک کو صرف اپنی ہی آمدنی پر گزارا کرنا پڑتا۔ نشے کی ہر شکل بری ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نشہ شراب کا ہو یا کسی اور چیز کا۔ دلائل جتنے کمزور ہوں گے الفاظ اتنے ہی سخت ہوں گے۔ آپ کے تمام خواب سچ ہو سکتے ہیں اگر آپ کے اندر ان کا پیچھا کرنے کی ہمت ہے۔ جب آپ گزرے وقت پر افسوس کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی وقت گزر رہا ہوتا ہے۔ حملہ کرنے والے دشمنوں سے مت ڈرو، بلکہ چاپلوسی کرنے والے دوستوں سے ڈرو۔ کسی دوسرے انسان کے دل میں گھر کرنے کا بہترین طریقہ ان چیزوں کے بارے میں بات کرنا ہے جو اس سے بہت زیادہ عزیز ہوں۔ تیز زبانی ایک ایسا آلہ ہے جو استعمال سے گھس کر
اور بھی تیز ہو جاتا ہے۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں ہی نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم بیوقوف پر یقین اور عقل مند شک و شبہ میں گھرے رہتے ہیں۔ پیسہ آپ کو بہت کچھ دے سکتا ہے لیکن سب کچھ نہیں۔ جج قانون کا ایک ایسا طالب علم ہے جو اپنے امتحان کے پرچے خود مارک کرتا ہے۔ کوئی بھی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے اگر آپ اسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیں۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اس سے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لوگے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ اچھا لباس پہن کر خراب لوگ بھی مہذب کہلانے کا شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ عورت کے ہاں اور نہیں میں اتنا قرب ہوتا ہے کہ ان کے درمیان سوئی بھی نہیں سما سکتی۔ بھیڑ اور بھیڑیا دونوں اسی حالت میں اکٹھے رہ سکتے ہیں جب بھیڑ بھیڑیے کے پیٹ میں سما جائے۔ موجودہ نظام میں اپنے پڑوسی کی جیب خالی کیے بغیر کوئی شخص اپنی جیب نہیں بھر سکتا۔ صرف وکیل ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنا غصہ اور اپنے الفاظ کرائے پر دیتے ہیں۔ سب سے بڑا خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب نفس عاقل ایک طرف ہو اور نفس احمق دوسری طرف۔ عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ بہترین دوست بدترین دشمن بنتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے تمام رازوں سے واقف ہوتے ہیں۔ لوگ آپ کی عزت آپ کو دیکھ کر نہیں کرتے بلکہ آپ کے کام اور پیسوں کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والوں پر اکثر غصہ آتا ہے۔ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے آدمی کہلانے کا مستحق نہیں۔ اگر تمہیں ایسے آدمی کی تلاش ہے جو تمہاری زندگی بدل ڈالے تو اسے آئینے کے سامنے ڈھونڈو۔ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو لیٹ کر پریشان ہونے کی بجائے اٹھیں اور کسی کام میں لگ جائیں۔ ہماری تعلیم ہمیں روزی کمانا تو سکھا دیتی ہے لیکن جینا نہیں سکھاتی۔ جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ کسی ایسی چیز پر کام کرنا جس کو کرنے سے آپ کو خوشی نہیں ملتی اپنی زندگی کو ضائع کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، لوگ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے اگر آپ اسے کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ جب کوئی آپ کو کہے کہ یہ کام ناممکن ہے تو تم سے نہیں ہو سکتا تو یاد رکھیں یہ اس کی حد ہے آپ کی نہیں۔ چھوٹی چھوٹی بہتری آپ کی زندگی میں بڑی بڑی تبدیلیاں لاتی ہے۔ پیسہ کمانا مشکل ہے اور کھونا آسان ہے، آپ یہ آپ پر ہے کہ آپ پیسے کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ کسی کام کو شروع کرنے کے بعد تب تک نہ رکیں جب تک آپ کو خود پر فخر محسوس نہ ہونے لگے۔ آپ ثابت قدم رہیں، ہر چیز مقررہ وقت پر آپ کے پاس خود بخود چل کر آئے گی۔ کامیاب اور ناکام کے درمیان بس صرف اتنا فرق ہے کہ کامیاب 5 گھنٹے اضافی کام کرتا ہے۔ آپ ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتے لیکن آپ ہمیشہ کسی کو خوشی دے سکتے ہیں۔ اپنے غم کو گلے لگائیں، یہیں سے آپ کی روح کی ترقی شروع ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات یا کوئی کام آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے سر انجام دے سکتے ہیں۔ دل میں بار بار برے خیالات اور وسوسے آنا کس بات کی علامت ہے؟ دل میں بار بار برے خیالات اور وسوسے آنا ایمان کی کمزوری کی نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر انسان ان خیالات سے پریشان ہوتا ہے اور انہیں دل سے قبول نہیں کرتا،
حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کبھی کبھی ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم انہیں زبان پر لانا بھی برا سمجھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی تو ایمان کی علامت ہے۔ صحیح مسلم۔ یعنی جب بندہ برے وسوسوں پر غمگین اور پریشان ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں ایمان زندہ ہے، کیونکہ شیطان ہمیشہ انہی کو وسوسے ڈالتا ہے جو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کا اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لینا کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اللہ نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں ان کی عمر باقی لوگوں کی نسبت گھٹتی چلی جاتی ہے۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو سکون اس کی یاد میں ہے۔ دولت تو وراثت میں مل سکتی ہے، لیکن پہچان اپنے دم پر بنانی پڑتی ہے۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت کو چنا۔ اپنی سوچ کو زنگ نہ لگنے دینا، بڑے خیالوں، کتابوں اور بڑے لوگوں سے ملاقات کرتے رہنا۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور لیتا رہے گا۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر نواز دے گا۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی قسمت سے تو کبھی خود سے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور اس مسکراہٹ کی وجہ آپ ہو۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھائے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں پھر وقت جواب دیتا ہے۔ 5 چیزیں ہمیشہ قبول کرو۔ نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو، غریب کی دعوت چاہے تکلیف ہو، نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو، بھائی کا عذر چاہے دل نہ مانے، اور دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو۔ اگر آپ اپنے دماغ کو صحیح استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کو غریبی سے دولت تک، تنہائی سے مقبولیت تک، اور افسردگی سے خوشی تک لے جا سکتا ہے۔ ذہانت دنیا پر حکمرانی کرتی ہے اور جہالت اس کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو جہالت سے دور رکھیں اور ذہین بننے کی کوشش کریں۔ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرا دن تمہارے خلاف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، جس دن تمہارے خلاف ہو اس دن صبر کرنا۔ ہر وہ شخص جو آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے، اس سے یہ امید کبھی نہ رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ 5 چیزیں کبھی بیان نہ کرو بے تحقیق بات اپنی زبان سے۔ اپنی خوبی، کمزور کے سامنے اس کی کمزوری، خود غرض کے سامنے اپنی مصیبت،
اور بیوی کے سامنے غیر عورت کی تعریف۔